اتنا بھیانک، اتنا خطرناک، اتنا نقصان دہ کہ اس کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور عبرت کا سبق لیے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ لعنت بہار پر مسلط ہوئی، اور بہار میں ایک سلسلہ چلا دیوبندی مدارس، درس نظامی کے مدارس کا، کہ وہ سرکار سے الحاق کرنے لگے کہ ان سے تنخواہیں لی جائیں، اور اس کے بعد ان مدرسوں کا جو انجام ہوا ہے، وہاں جس طرح الو بولنے لگے ہیں، وہاں جس طرح سے دین کا اور کتاب کا مذاق اڑا ہے، یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے، کیونکہ جس وقت فیصلہ بورڈ نے یہ فیصلے کیے اس وقت میری کمان چڑھی ہوئی تھی، اور میں نے ایسے مدرسوں کے خلاف اور ایسے مسجد کے اماموں کے خلاف سخت تقریریں کی، مولانا علی میاں صاحب کے فیصلوں سے اتفاق کا اظہار کرتے ہوئے، اور فیصلہ بورڈ کی قراردادوں کی بنیاد پر میری تقریریں بہار میں ہوئیں، بنگال میں ہوئیں، یو پی میں ہوئیں، ملک کے مختلف طبقوں میں ہوئیں۔ ایسے مدرسوں اور ان کے محتمموں کے خلاف سخت سے سخت بیانات دیے گئے، اور مولانا علی میاں صاحب کو ان سے نفرت تھی، گھن آتی تھی، وہ اس کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ رویہ اختیار کیا جائے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں قسمیہ کہہ سکتا ہوں کہ جن مدرسوں نے بھی الحاق کیا، اور خاص طور پر الحاق کر کے انہوں نے ایڈڈ مدرسہ بنایا، سرکار کی ایڈ سے مدرسہ چلایا، وہاں علم اور دین کا مقتل تیار ہوا۔ میں نے آنکھوں نے دیکھا ہے، میں نام بنام بتا سکتا ہوں ایسے مدرسوں کو جن کو میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہاں کس طرح دین کا مقتل ہے، علم کا مقتل ہے، کیسا مذاق بنایا گیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہوا، بلکہ ان مدرسوں کے ذمہ داروں نے جس طرح جھوٹ کا کاروبار کیا ہے، جس طرح فراڈ کیا ہے، جس طرح دھوکے دیے ہیں، جس طرح جھوٹے رجسٹر بنائے ہیں، جس طرح طلبہ کی تعداد اور استادوں کی غلط تعداد دکھائی ہے، 5 استاد ہیں تو 20 دکھائے، اور ان کی تنخواہیں لی، اور تنخواہیں جو آئیں ان میں سے کچھ ان کو دی اور کچھ اپنے پاس رکھی۔ شاید کوئی مدرسہ اس سے مستثنا ہو جو سرکار سے ملحق ہو اور وہاں یہ فراڈ نہ ہوتا، اور سینکڑوں ایسے مدرسے پکڑے گئے۔ یعنی سرکار نے جب چھاپا مارا تو وہاں فراڈ کا پورا ایک کھیل نظر آیا، اور دھوکہ و دھڑی، یہ سارا سلسلہ ہے جو ان مدارس میں چلتا رہا۔ اس لیے عوام کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر مدرسوں پر مصیبت آئے، ایسے مدرسوں پر جہاں چندہ جھوٹ بول کر لاتے ہیں اور جہاں سرکار سے پیسہ کھاتے ہیں، جہاں بھی ایسا ہو تو کبھی بھی اس دھوکے میں مت آئیے گا کہ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے، ہم پر لوگ زیادتی کر رہے ہیں، پولیس زیادتی کر رہی ہے۔ یہ جھوٹے مولوی ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں، جو اپنے یہاں فراڈ کرتے رہے، قرآن اور حدیث کے ساتھ فراڈ کرتے رہے، اور یہ بات ان کے علاقے کے لوگوں کو معلوم ہے، ایک ایک طالب علم کو معلوم ہے۔ اگر کوئی اس کہانیاں سننا چاہے تو فراڈ کی ایسی کہانیاں سنے گا کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے گا، اور وہ حیران ہو جائے گا جب شیخ الحدیث کی داڑھی دیکھے گا اور ان کی مسند پر نشست دیکھے گا، تو ایک طرف ان کو پھر جب وہ ممبر پر ان کی تقریر سنے گا تو ان کے بارے میں یوں سمجھے گا کہ ملکوتی کوئی روح ہے جو وجود میں آ گئی، اور جب ان کے مدرسے کے فراڈ کو دیکھے گا اور مدرسے کے دھوکے اور جھوٹ کو دیکھے گا اور سرکار سے پیسہ لینے کی ترکیبوں کو دیکھے گا اور رشوتوں کو دیکھے گا تو وہ حیران ہو جائے گا، سر پیٹ لے گا، شاید سر پھوڑ دے، وہ اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ یہ وہ صورتحال ہے جو بے انتہا خطرناک ہے، بہار سے شروع ہوئی، بنگال میں ہوئی، کلکتے کے مدرسہ عالیہ کا میں نے جائزہ لیا اور ایسا منظر دیکھا کہ صرف لاحول پڑھتے ہوئے، انا للہ پڑھتے ہوئے وہاں سے باہر نکلا ہوں۔ میں نے یہ سب تفصیلات لکھی ہیں، میرے پاس نوٹ ہیں، اور کیونکہ ان کے خلاف میں نے مورچہ سنبھالا تھا الحمدللہ، اور حضرت مولانا کا جو مسلک تھا، جو ان کا مشرب تھا، جو ان کا طرز تھا، جو ان کا منہج تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا موقع دیا کہ ببانگ دہل اس کو ملک کے چپے چپے میں بیان کروں۔ تو یہ
یاد رکھا جائے کہ یہ بیماری شروع ہوئی بہار و بنگال سے، پھر یو پی میں اعظم گڑھ والوں نے، مئو والوں نے، پھر ان کے آس پڑوس والوں نے یہ سلسلہ چلایا، بات بڑھتی چلی گئی۔ درس نظامی کے بہت سے لوگوں نے سرکار سے الحاق کیا اور ان سے تنخواہیں لیں، اور اس کے بعد جھوٹے کاروبار کیے اور فراڈ کیا اور مدرسے کا مذاق بنایا، حدیثوں اور قرآن کا مذاق اڑایا گیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا جب یہ میں نے سنا کہ مولانا عبدالعلیم فاروقی نے بھی ایک مدرسہ دارالمبلغین میں خزینۃ العلوم کے نام سے گویا ایک فراڈ کے طور پر، دارالمبلغین کا تو صرف گویا لیبل ہے، لیکن چونکہ دارالمبلغین میں تو کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ تو ایک ویرانہ ہے، اس ویرانے میں ایک نیا نام دے کر، نیا رجسٹریشن کر کر سرکار سے الحاق کر کے اپنے گھر کے خرچے کے لیے اور اپنی اولاد کی تنخواہوں کے لیے یوگی جی سے عنایتیں حاصل کی اور بی جے پی کے پیسوں سے گھر چلانا شروع کیا۔ اب جو مدرسہ چل رہا ہے مولانا کا، وہ بی جے پی کی مال وہاں سے آتا ہے، اس پر گھر پل رہا ہے، اور ایسے بہت سے مولوی صاحبان ہیں جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ پہلے تو صرف یہ ہوتا تھا کہ رمضان گزار لیا، برطانیہ میں جا کر سال بھر کا چندہ ہو گیا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب تو بی جے پی کی سرکار سے، یوگی جی سے رقم حاصل کی جا رہی ہے۔ اب ان کے شکر میں تو ظاہر ہے کہ زبان تر رہتی ہوگی، اور جب کبھی نمائندہ آتے ہوں گے تو ان کی کیسی دعوت ہوتی ہوگی اور کیسی خاطریں ہوتی ہوں گی، اور رشوت کے کیا کیا انتظامات ہوتے ہوں گے، یہ تو طے شدہ ہے۔ کبھی کوئی تحقیق قاعدے سے کرے گا تو کر لے گا۔ تو مجھے یہ بات معلوم ہوئی تو بڑا افسوس ہوا، اور اس کے بعد یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ مولانا علی میاں صاحب کے مسلک کو کیونکہ ندوے نے چھوڑ دیا اور مولانا رابع صاحب نے ترک کر دیا، عالم عربی میں کوئی طوفان آ جائے، قیامت آ جائے، تو ان کا یہی رویہ ہے کہ اس سے انہیں تعلق رکھنا ہے، خاموشی سے سفارت خانے میں کوئی خط لکھ دینا ہے اور سفارت خانے کے کسی نمائندے کا استقبال کر لینا ہے، اور وہاں کی جو قیامتیں ہیں، لاکھوں انسانوں کا قتل ہے اور بڑے بڑے علماء کو جیلوں میں ڈالا جانا ہے، اس پر زبان نہیں کھولنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت مولانا کا مسلک تو چھوڑ دیا گیا، اس سے انحراف کیا گیا، اور اس سے انحراف کا یہ نتیجہ ہے کہ نہ الباس میں جان رہ گئی، نہ الرائد میں، اور نہ تعمیر حیات میں۔ یہ پرچے سب اب صرف یہ کاروباری پرچے ہیں جو نکل رہے ہیں، اور دین کی دو چار باتیں کر دیتے ہیں تاکہ یہ ہو کہ بھئی دین کی نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن جو بات قرآن میں کہی گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو برپا ہی کیا اس کے لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، اور نبی پاک علیہ السلام نے تو ایسے جوش میں، غصے میں، شدت میں فرمایا، واللہ لتأمرن بالمعروف وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ خدا کی قسم تمہیں بھلائی کی تلقین کرنی پڑے گی، حکم دینا پڑے گا، خدا کی قسم تمہیں برائیوں سے روکنا پڑے گا۔ جو حدیثیں اس باب میں آئی ہیں مختلف موقعوں پر میں ان کو بیان کر چکا ہوں، اس لیے ان سے جو آنکھیں میچتے ہیں اور کترا کر ادھر ادھر کی باتیں حکمت اور دانش مندی کی کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کو انگوٹھا دکھاتے ہیں اور اپنے نفس پرستیوں میں مبتلا ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ اب مولانا رابع صاحب بھی سرپرستی فرما رہے ہیں ایسے مدرسوں کی جو سرکار سے ملحق ہیں۔ مدرسہ عرفانیہ تو ظاہر ہے چوک والے، نخاس والے جانتے ہیں کہ وہ کتنا خوش نام رہا ہے، اور وہ سرکار سے ملاق و ندوے کی شاخ ہے۔ تو اب ندوے کی شاخیں سرکار سے الحاق کر رہی ہیں، تو گویا بیک سے بی جے پی سے پیسہ لیتی ہیں، انہی کا پیسہ کھاتی ہیں، اور اسی حرام پیسے سے جسم پلتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ کل لحم نبت من سحت فالنار اولی بہ، جو گوشت بھی حرام مال سے تیار ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو
تو یہاں معلوم ہوا کہ اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ مولانا کے خاندان کے نوجوان اور افراد اب سرکار سے، بی جے پی سے اور یوگی سے پیسہ لے رہے ہیں، مودی کی عنایتوں سے نہال ہو رہے ہیں اور یوگی جی کی کرم فرمائیوں سے مستفید ہو رہے ہیں، اور گھر میں جو کچھ پک رہا ہے تو وہ اسی پیسے سے جو بی جے پی دے رہی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اب کیا رہ گیا ہے؟ مولانا علی میاں صاحب کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی اگر یہ معلوم ہو کہ مدرسے کا سرکار سے الحاق کیا گیا ہے۔ انہوں نے اسی کے لیے جدوجہد کی کہ یہ آزاد رہیں، ان پر کوئی سایہ سرکار کا نہ پڑ سکے، اور مسجدوں کے امام جو ہیں وہ ان سے تنخواہ نہ لیں، آزادی کے ساتھ زندگی گزارے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اسی کی قراردادیں پاس کی، اور پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے اس ناچیز نے بھی 20 تقریریں اس کے خلاف کی اور آگ لگائی۔ لیکن آج یہ دیکھ رہا ہوں کہ ندوہ مسلک سے ہٹ گیا، مولانا کا منہج چھوڑ دیا، اسلام کا منہج چھوڑ دیا۔ اب خفیہ دوستیاں، ادھر مجھے معلوم ہوا ایک تو بیان تھا مولانا ارشد صاحب کا جب سعودی حکومت کی تعریف کی، پھر مولانا سید الرحمن صاحب نے بھی کوئی خط خاموشی سے سفارت خانے کو لکھا۔ لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ خفیہ کارروائیاں یہودیوں کے ساتھ اور یہودی ایجنٹوں کے ساتھ اور ان کے پیسوں کی دلچسپی میں مدرسوں کے تشخص کو مٹانا، علوم شریعہ کا مقتل بنانا اور دین کا مقتل بنانا، یہ جو عمل ہے، یہ عمل جس انجام تک لے جائے گا، اس انجام کو دیکھنا ہو تو بہار کے 10 20 سینکڑوں مدارس کو دیکھ لیجئے، اور پھر آپ چاہیے تو یو پی کے بہت سے مدارس کو دیکھ لیجئے، جا کے دیکھ لیجئے، لڑکوں کا حال دیکھ لیجئے، استادوں کا حال دیکھ لیجئے، ان کا جھوٹ و فراڈ دیکھ لیجئے، ان کی غیر حاضریاں دیکھ لیجئے، ان کے پڑھانے کے طرز کو دیکھ لیجئے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، اس لیے بہت کھل کر اس کے خلاف بات کرنی چاہیے۔ مدرسوں کی شخصیت کو آزاد رہنا ہے، وہی طرز جو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا کہ ہمیں مدد نہیں لینی ہے سرکار سے، اور عوام کے چندے سے ہم کو کام کرنا ہے اور مدرسہ چلانا ہے۔ یہ جو فیصلہ ان کا تھا، آج دیوبند کی نگاہوں کے سامنے دیوبند کی بے شمار شاخوں میں حرام خور سرکار سے پیسہ لے رہے ہیں اور فراڈ کر رہے ہیں، اور معتمد خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ میں جمعیت العلماء سے بھی کہوں گا کہ مولانا عبدالعلیم صاحب کو وہاں سے الگ کر دیں، کیونکہ وہ بی جے پی کا پیسہ کھا رہے ہیں، اور اسی طرح امام اہل سنت سے جو ان کی نسبت ہے، وہ نسب کی اگر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جناب والا مسلک کی نسبت نہیں رکھتے، وہ اصلاً ناصبی ہیں، اور اگر ان کے دادا امام اہل سنت تھے تو یہ امام النواسب ہیں۔ یہ بات ایک حقیقت ہے، کتنی کڑوی ہو، کتنی تکلیف دہ ہو، لیکن واقعہ ہے۔ اور یہ جو بدعتیں ایجاد کی ہیں، محرم کے جلسے، سات بھر میں ایک محرم کے جلسے اور ربیع الاول کا ڈرامہ، یہ 2 بدعتیں ہیں۔ جب وہ بدعت و سنت کی تفصیل بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صحابہ و تابعین اور تبع تابعین، ان کے دور میں جو کام نہیں ہوا وہ بعد میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ القرون المشہود لہا بالخیر کو حجت بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب اپنی بدعتیں جاری کرتے ہیں، جلسے اپنے شروع کیے گئے اور جلوس نکالنے کا عمل شروع کیا گیا، تو حوالے میں نبی کے متبادل بزرگ آ جاتے ہیں، حضرت فلاں نے اور حضرت فلاں نے یہ شروع کیا، لہذا اب حضرت جو ہے وہ رسالت کی جگہ پر آ گئے۔ اب سنت یہ ہوگی تو ہر سب کے حضرت الگ الگ ہیں، پھر ان حضرتوں کی سنتیں ٹھیک ہیں، رسول کی سنتوں کے مقابلے کی سنتیں ہیں۔ محرم کے جلسے اس مرتبہ تو بند ہو گئے، اس لیے کہ کورونا کا چکر ہے۔ اب آن لائن سبق ہو رہا ہے، فتویٰ دے رہے ہیں کہ اس تصویر حرام ہے، دیوبند یہی فتویٰ دے رہا ہے، ندوہ یہی فتویٰ دے رہا ہے۔ اگر آپ کو علم دینا ہی ہے، بڑے بے چین ہیں علم دینے کے لیے، تو تیار کیجئے۔ ویڈیو کیوں تیار کرتے ہیں؟ آپ کی آواز پہنچ جائے گی۔ اپنا فوٹو کیوں دکھاتے ہیں؟ اس فوٹو کو حرام کہتے ہیں فتوے میں، اور اس کے بعد اس کو حلال کرتے ہیں۔ اور کچھ چھٹ بھئیے مولوی جو ٹوٹ پنجیے قسم کے چوزے، وہ بولتے ہیں کہ صاحب ضرورت ہے، اور ضرورت پر اعتراض کیوں؟ ہاں صاحب، ضرورت ویڈیو کی ہے،
ارے آڈیو کی کر لو بھائی، جس طرح ریڈیو کے ذریعے بات سنتے ہو، سناتے ہو، فون پہ بات کرتے ہو، بغیر تصویر کے ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ بہت بے چینی ہے پڑھنے پڑھانے کی، تو یوں کر لو کہ بھئی ویڈیو نہیں ہم استعمال کریں گے، کیونکہ فتویٰ ہے ہمارے علماء کا متفق علیہ، دیوبند کا، مظاہر کا، ندوے کا، سب کا متفق علیہ کہ تصویر حرام ہے۔ تو بات جو ہے، جو بات سچی اور کھری ہو اسے قبول کرو، اور اندر کے شیطانوں کو باہر مت نکالو اور تعویلیں مت کرو، ورنہ تم میں اور یہودیوں اور عیسائیوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ بہرحال یہ ایک ایسا لمحہ ہے جس پر غور کی ضرورت ہے، اور جو مدرسے بھی اس طرح کا عمل کر رہے ہیں، جو لوگ اس طرح کے عمل میں مبتلا ہیں، سرکار کا پیسہ کھا رہے ہیں اور فراڈ کر رہے ہیں اور جھوٹے رجسٹر بنا رہے ہیں، عوام سے 100% عوام سے میں کہوں گا کہ کبھی ان کو، ان کے نمائندوں کو ایک پیسہ بھی چندے کا دینا حرام سمجھو، ان کا بائیکاٹ کرو، اور یہ کہہ دو کہ تم ہمارے پاس کبھی مت آنا اس مقصد کے لیے کہ تم اللہ و رسول کا نام لے کر اور مدرسے کا نام لے کر چندہ کرو۔ تم پہلے سرکار سے اپنا رابطہ ختم کرو، تم پہلے بورڈ سے اپنا رابطہ ختم کرو، پھر تم فراڈ کے ذریعے جو تنخواہیں لیتے ہو، رشوتیں دیتے ہو، اس سلسلے کا خاتمہ کرو۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو پوری کشادہ قلبی کے ساتھ لوگوں کو قبول کرنے کے بعد حق کا اظہار کرنا چاہیے، اور باطل کسی طرح بھی چھپ کر آئے، کسی لبادے میں آئے، کون سی ہی شکل اختیار کرے، اس کے خلاف عمل کرنا چاہیے۔